آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ اور بے شک یہ سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں توحید، معاد اور رسالت، اور یہی اسلام کے اصول ثلاثہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے۔ اس لیے جو بھی مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا۔ صراط مستقیم کو واحد صیغے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اس لیے پیروی صرف اسی ایک راہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجتماع کی بنیاد ہے، جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالی جل شانہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، گویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالی جل شانہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں صراط یہ ہے کہ دو خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی کل 4 خطوط کھینچے اور انہی شیطان کا راستہ بتلایا۔ فَاتَّبِعُوا لہذا تم اس کی پیروی کرو، وَلَا اور مت، تَتَّبِعُوا تم پیروی کرو، السُّبُلَ اور راستوں کی، فَتَفَرَّقَ پس وہ جدا کر دیں گے، بِكُمْ تمہیں، عَنْ سَبِيلِ اس اللہ کے راستے سے، ذَلِكُمْ یہ، وَصَّاكُمْ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، بِهِ اس کی، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر تو اللہ تعالی جل شانہ کی راہ ہے، اور دائیں اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یعنی سیدھی راہ سے بھٹکتے ہی ادھر ادھر بے شمار پگڈنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کی راہ چھوڑنے کے بعد کوئی ایک پگڈنڈی پر جا پڑتا ہے، کوئی دوسری پر اور کوئی تیسری پر۔ اس طرح پوری نوع انسانی بھٹک کر پورا گندہ ہو جاتی ہے، اور نوع انسانی کے ارتقاء کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے پاتا۔ اس حقیقت کو اس فقرے میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ اور گمراہی کے راستوں سے بچ جاؤ،
اگر گمراہی کے راستے پر چلو گے تو منزل مقصود کو نہیں پا سکو گے۔ ذالکم وصاکم، اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ حکم تاکیدی طور پر دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اس راستے پر چل کر ضلالت سے بچ جاؤ گے۔ تمہاری خود ساختہ معلومات درست نہیں ہیں، بلکہ اصل معلومات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، ان کی تشریح کر دی گئی ہے، اور حلت و حرمت کا اصول بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور اللہ کا نبی اس کی تشریح کرتا ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو ناکامی سے بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب تماماً پورا کرنے کے لیے نعمت کو، علی الذی اس شخص پر جس نے احسانہ نیکی کی، وتفصیلاً اور کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکل ہر شیء چیز کو، وہدن اور باعث ہدایت، ورحمتاً اور ذریعہ رحمت ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے وصف کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں، اور وہ ہدایت رحمت کا باعث تھی، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون وہ ایمان لائے۔ فرمایا نزول ہدایت رحمت کا مقصد یہ ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ جب کتاب الہی کو پڑھیں گے ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہوگا، انہیں یقین آ جائے گا کہ ایک دن انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس دنیا کی زندگی کا حساب بھی پیش کرنا ہے۔ جب کسی انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے رک کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب یہی عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اسے کسی قسم کی برائی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ شتر بے مہار ہو کر جہاں چاہے چلا جاتا ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ مقصد یہ کہ برائی سے بچنے کے لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما اور حق کا اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے اور اپنے رسول کے احکامات کا پابند بنا کر زندہ رکھ کہ اسی میں ہماری دین و دنیا کی صلاح و فلاح ہے۔ نافرمان قوم کی عادتوں اور خصلتوں سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔